السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، احسن الكلام كلام الله، واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رمضان المبارک کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ رمضان المبارک کی نیت کے متعلق ہمارے گھروں میں جب رمضان کا مہینہ قریب ہوتا ہے تو اکثر اسٹور والے یا بیکریز والے یا خاص طور پر جو زمزم اور کھجوروں کا کام کرتے ہیں تو وہ اپنے کیلنڈر چھپوا کے لوگوں کے گھروں میں بانٹتے ہیں، یا تو جو ان کے پاس کسٹمر آتا ہے تو اس کو وہ کیلنڈر دیتے ہیں رمضان کا، اور اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لکھا ہوتا ہے کہ رمضان کی نیت کی دعا، اور وہ جو رمضان کی نیت کے جو چند عربی الفاظ لکھے ہوتے ہیں اس میں وَبِصَوْمِ غَدًا مِن شَهْرِ رمضان، یہ ان الفاظوں کے ساتھ جو ہیں کہ یہ رمضان کی نیت کی دعا ہے۔ اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو شخص رمضان شروع ہوتے ہی یکم رمضان رات کو یہ دعا پڑھ لے، یہ نیت کر لے تو اس کے لیے پورے رمضان کی نیت ہو جاتی ہے۔ یہ تو پھر نعوذ باللہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روز رات کو یعنی صادق سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے، اذان سے پہلے، یعنی جب ہم نے روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنے سے پہلے جس نے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہے۔ فرض روزوں کے متعلق حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے فرمایا کہ جس نے رات کو روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہے۔ حالانکہ جو نفلی روزے ہیں اس کے متعلق یہ شرط نہیں ہے۔ آپ اٹھے ہیں صبح تہجد کے وقت، آپ کو دل کرتا ہے روزہ رکھنا ہے، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے روزوں کے متعلق پہلے اس کی نیت کرنا یہ لازمی ہے۔ اور اب جو یہ عربی الفاظ ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ کیوں ہے یا کس نے بتائے ہیں؟ تو آپ کتنی بھی کتابیں احادیث کی اٹھا کے دیکھ لیں، کسی میں بھی یہ حدیث موجود نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو۔ اور باقاعدہ کتنی بھی احادیث اٹھا کے دیکھ لیں اس میں رمضان کی نیت یا نماز کی نیت بول کے نہیں ہے۔ نیت کا مطلب ہی دل کا ارادہ ہوتا ہے، تو صرف اور صرف آپ نے دل میں ارادہ کرنا ہے کہ میں نے انشاءاللہ تعالی صبح روزہ رکھنا ہے۔ اور اکثر ہمارے کئی بہن بھائیوں کی یہ عادت بھی ہوتی ہے کہ وہ روز ایک میسج بھیجتے ہیں کہ پہلی سحری ڈن، پہلی سحری مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو مبارک ہو۔ پھر اس کے بعد جب افطاری کا ٹائم آتا ہے پھر افطاری کا میسج آتا ہے کہ افطاری ڈن، اور پہلی افطاری مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو مبارک ہو۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے سب کو علم ہے کہ کتنا روزہ چل رہا ہے، کس طرح چل رہا ہے، تو اس طرح کے کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اپنی صرف اور صرف سحری کا، اپنی عبادات کا خاص طور پر رمضان میں خیال رکھیں۔ اب آگے دوسرا مسئلہ جو ہے آج کے
کیونکہ میں پرسوں جو ہے وہ درس نہیں دے سکا، تو درس پرسوں یہی تھا کہ نیت کے متعلق، اور آج جو ہے وہ دعا کے متعلق مختصر جو ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ جو خاص طور پر چاند دیکھنے کی جو دعا ہے، جو ہم صرف اور صرف معذرت کے ساتھ یا تو محرم میں پڑھتے ہیں یا تو رمضان میں پڑھتے ہیں، یا ہم وہ بھی نہیں پڑھتے، کیونکہ ہمیں صرف اور صرف 2 یا 3 چاند یاد رہتے ہیں، ایک محرم کا، ایک رمضان کا، ایک شوال کا اور ایک بڑی عید کا۔ یہ 4 چاند ہمیں یاد ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کوئی کسی چاند کا نہیں پتہ کہ سفر کب شروع ہو رہا ہے، ربیع الاول کب شروع ہو رہا ہے، یا ربیع الثانی کب شروع ہو رہا ہے، کسی کا بھی نہیں پتہ، صرف یہ 4 چاند ہمیں پتہ ہے۔ تو خیر، دعا کے متعلق اور خاص طور پر جو ہے رمضان مبارک کے چاند کے متعلق صحیح احادیث میں جو آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان المبارک شعبان مکمل ہو گیا تو بعض صحابہ جو ہیں وہ چاند دیکھنے کے لیے کافی کوشش کرتے رہے، کسی نے 1 نے کی، 2 نے کی، 3 نے کی، 4 نے کی۔ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آ کے خبر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چاند دیکھا ہے، اس بات کی میں نے خبر دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے چاند دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں نے چاند دیکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ کل میں بھی روزہ رکھوں گا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سارے روزہ رکھیں گے۔ اور اس کے متعلق آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاند دیکھتے، اب خاص رمضان کی دعا یا رمضان کا چاند دیکھنے کی دعا کوئی خاص دعا نہیں ہے، 12 مہینوں کے چاند دیکھنے کی دعا ایک ہی ہے، یہ خاص دعا رمضان کی نہیں ہے۔ میں پھر اس کے متعلق بتا دیتا ہوں کہ خاص دعا رمضان المبارک کی کوئی بھی نہیں ہے۔ تمام جتنے بھی چاند ہیں 12 مہینوں کے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جتنے بھی مہینے ہیں 12، ایک ہی دعا ہے، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ مختصر سی دعا ہے، پورے اسلام مہینوں کے جتنے بھی آپ 12 مہینوں کے چاند دیکھتے ہیں اس میں یہی دعا ہے، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کیا اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن کے ساتھ نکالنا، والسلامۃ والاسلام، اور اس کو سلامتی والا بنانا۔ اور اس کے بعد جو ہے انسان چاند کو مخاطب کر کے کہتا ہے ربی وربک اللہ، اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے۔ یہ مختصر سی دعا ہے، تو کوشش کریں۔ ویسے تو ہمارے جو رویت حلال کمیٹی کے جو ہیں وہ چیک کرتے ہیں، چاند دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بھی کئی طریقہ کار ہیں، لیکن سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی چھتوں پر چڑھ کے کم از کم، نہیں نظر آتا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کوشش ضرور کریں، اس سنت کو زندہ ضرور کریں۔ ہم صرف ان کے ٹی ویوں کے آگے بیٹھے رہتے ہیں کہ ابھی بتائیں گے، ابھی بتائیں گے، ابھی بتائیں گے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کو نظر آئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گھروں پہ چھت کے دیکھ رہے ہیں، آپ کو نظر آ جائے، ضروری تو نہیں ہے۔ تو اس لیے اس سنت کو جو ہے وہ لازمی اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ نظر آ گیا، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے درس ماشاءاللہ دیتے دیتے ہی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چاند نظر آ گیا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ خود بھی آئیں تراویح پڑھنے کے لیے، اور اپنے بچوں کو بھی، اپنی بہنوں بیٹیوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ خواتین کا انتظام بھی ہے جیسے کہ ہر سال الحمدللہ ہوتا ہے، تو مردوں کا انشاءاللہ وہ تو ہے ہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تراویح جو ہیں وہ ہوں گی، اور جیسے آپ کو علم ہے کہ جو پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور اس ماہ مبارک میں جو اس میں ہم داخل ہو چکے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں ایک بار موقع دیا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے جو بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک میں نیک اعمال زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ میں بتانے لگا تھا کہ رمضان المبارک میں بھی دروس چلیں گے، لیکن زیادہ لمبے نہیں ہوں گے،
चंद मिनट के 3 से 4 मिनट के सिर्फ़ और सिर्फ जो मेन मसाइल हैं रमज़ान के और कुरान के, वो इंशाअल्लाह ताला उसके मुतालिक बयान करेंगे। दुआ करें अल्लाह ताला इस माह मुबारक में जितने भी हम आमाल के अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। या शाफ़िअल इमराद इश्फ़ि मर्दना व मर्ज़ल मुस्लिमीन। या शाफ़िअल इमराद इश्फ़ि मर्दना व मर्ज़ल मुस्लिमीन। या शाफ़िअल इमराद इश्फ़ि मर्दना व मर्ज़ल मुस्लिमीन। अज़हिबिल बअस रब्बन नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा अ'इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।